الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سورۃ بقرہ کے شروع میں ہی آیت نمبر 43 میں نے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 کام بتائے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ نماز ادا کرنا، اقامت صلاۃ، یہ ایک مستقل فریضہ ہے، اور نہ صرف فریضہ بلکہ اسلام کے ارکان 5 میں سے کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم ترین رکن ہے۔ نماز پڑھنا اسلام کے ارکان 5 میں سے اہم ترین، لیکن توحید و رسالت کے اقرار کے بعد۔ اب اگر صرف اقامت صلاۃ ہی کافی ہوتی تو مسجدوں کی ضرورت نہ ہوتی، جو جہاں چاہتا وہ نماز پڑھ لیتا، اقامت صلاۃ ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اس تیسرے حکم میں اللہ رب العزت نے نماز باجماعت کو بھی ضروری قرار دے دیا۔
نماز باجماعت ضروری نہ ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی اپنی کمپنی میں ہے وہیں اللہ اکبر، گھر میں ہے مصلی بچھایا اللہ اکبر، دکان میں ہے وضو کیا مصلی پہ کھڑا ہوا اللہ اکبر۔ اگر یہی سب جائز ہوتا، روا ہوتا، ممکن ہوتا تو مسجدوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان مسجدوں کو بنایا گیا، اسلام میں مسجد کو ایک خاص اہمیت دی گئی تو اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ نمازیں باجماعت ادا کی جائیں، اور مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بنانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا شیوا بتایا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدیں کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا مومن کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اور مسجد کی آبادی کس سے ہے؟ مسجد کی آبادی اس کی لائٹنگ سے بھی ہے، مسجد کی آبادی اس کے فرش سے بھی ہے، مسجد کی آبادی آج ایئر کنڈیشن سے بھی ہے، مسجد کی آبادی اس میں قرآن کریم، اس میں دیگر کتابیں، تلاوت کے لیے قرآن کریم رکھنے اور مطالعہ کے لیے کتابیں رکھنے، اس سے بھی مسجد کی آبادی ہے۔ لیکن اگر نمازی نہ ہو تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اصل آبادی نماز باجماعت سے ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایمان کی حرارت والے تھے، شاعر نے کہہ دیا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اس پاپی نے نماز پڑھنے سے انکار کر رکھا ہے، لیکن ایمان والوں نے مسجد بنا دی۔ مسجد کی آبادی تب ہوگی جب اہل ایمان مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں گے، اور مسجدوں میں نماز پڑھنا، نماز باجماعت ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں نماز پڑھنے کا، جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اپنے اپنے گھروں میں مصلی بچھا کے نہیں، مسجدوں میں آ کر دوسرے رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھو۔ ہمارے نمازی الحمدللہ کافی ہیں، نمازی کافی ہیں، لیکن ان میں سے نمازی جو مطلوب ہیں باجماعت نماز پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، مسجد کی دیوار کے ساتھ مل کر گھر کی دیوار ہے، درمیان میں صرف 12-13 فٹ کی سڑک آتی ہے یا گلی آتی ہے، وہ اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں، مسجد والا چلاتا ہے چلاتا رہے۔ مسجد میں 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی جماعت میں اقامت بھی سپیکر میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہے کہ سپیکر میں پوری جماعت نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض مساجد میں پوری نماز باجماعت سپیکر میں ہوتی ہے، 10-15 منٹ 20 منٹ مسجد کے امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پوری نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب بیچارے جو بھی چاہے کرتے رہیں، یہ مسجد کے پڑوسی کا حال ہے جو مسجد کی دیوار کے ساتھ جڑ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جو مسجد کا پڑوسی ہے اور بغیر عذر کے اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ مسجد کا پڑوسی بغیر عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اور ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ آبادی ہو یا نہ ہو، جنگل ہی کیوں نہ ہو، اگر تم میں سے کبھی کوئی 2-3 لوگ جنگل میں ہوں، وہ بر وقت اذان نہ کہیں، بر وقت باجماعت نماز نہ پڑھیں، ان پر شیطان استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جماعت کے ساتھ ملتے رہا کرو، جماعت سے الگ نہ رہا کرو، کیونکہ یاکل الذئب الغنم القاسیہ، جو بھیڑوں کے اندر بھیڑ رہے گی، بکریوں کے ریوڑ میں
کوئی بکری رہے گی وہ محفوظ رہے گی، اس کا رکھوالا موجود ہے، اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، جیسا کہ عموماً ریوڑوں والے کے پاس کتا بھی ہوتا ہے، بندوق بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ کسی بھیڑیے کو اپنے ریوڑ کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اور ایک بھیڑ دور نکل گئی، الگ نکل گئی، وہ ظاہر ہے کہ اپنے مالک کی نظروں سے دور جا رہی ہے، اب اسے بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاکل الذئب القاسیہ، ریوڑ سے الگ نکلی ہوئی بھیڑ کو بھیڑیا لے جاتا ہے، ریوڑ سے الگ بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ جو جماعت کے ساتھ مسلمان نہیں رہتا اس مسلمان کو کسی بھی وقت بھیڑیا کھا جائے گا۔ اور مسلمان مرد کے لیے بھیڑیا کیا ہے؟ شیطان کسی بھی وقت حملہ کرے گا، اس کو لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت نہ پڑھنے والوں کے بارے میں بڑے غم و غصہ کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کبھی اذان کہلواؤں، اذان ہو جائے، میں اپنی جگہ کسی کو جماعت کرانے کے لیے کھڑا کر دوں، میں جاؤں اور کچھ لوگوں کو کہوں کہ وہ بہت بڑا آگ کا الاؤ جلائیں، لکڑیاں اکٹھی کریں، اور وہ لوگ جو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے ہوئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ اندازہ کریں کہ جس نبی سے چیونٹی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، جس نبی سے اونٹ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، جس نبی سے چڑیا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، یہ واقعات سارے موجود ہیں کتب حدیث میں، جس نبی سے کافر عورت کا میدان جنگ میں قتل ہوئے پڑا نہیں دیکھا جاتا، عورت ہے اور کافروں کی عورت، جس نبی سے کافروں کے بچے کا قتل نہیں دیکھا جاتا، وہ نبی اپنے مسلمانوں کے بارے میں اور کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کے صحابہ کے بارے میں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو جماعت کے لیے کھڑا کروں، میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز کے لیے باجماعت مسجد میں نہیں آئے۔ جب رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے یہ سخت کلمات نکلیں گے تو جماعت کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لولا النساء والصبیان، اگر مجھے گھروں میں بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو، لا احرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں کو ان پر آگ لگا کے جلا کر خاکستر کر دوں۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے جماعت فرض نہیں ہے، گھروں میں بچے ہیں جن کے لیے نماز بھی فرض نہیں ہے، اگر یہ بچے اور عورتیں گھروں میں نہ ہوں میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کہ نماز کے لیے باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ان کو سنوارا ستارا اچھا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جزائے خیر دے، آج مسجد کا نیا کارپیٹ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ نے یہ کارپیٹ ڈالا، اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو جنہوں نے اس میں شرکت کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کارپیٹ، یہ ایئر کنڈیشننگ اس مرتبہ الحمدللہ آپ اردو والوں کا حصہ ہے، لیکن کارپیٹ ڈال دینا، ایئر کنڈیشن لگا دینا، لائٹیں لگا دینا، رنگ کرا دینا، کیا یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے، پھر تو وہی بات ہو جائے گی نا، من اپنا پرانا پاپی ہے، جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہے لیکن نماز باجماعت ضروری ہے، اس کے لیے پہنچنا ضروری ہے۔ ورکعو، بعض اہل علم نے ورکعو امر کا صیغہ ہے، اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ جماعت واجب ہے، باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، یہ نہیں کہ وقت ملا تو باجماعت پڑھ لی، نہ ملا تو نہ پڑھی۔ ہم بازار میں، ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے دفتر میں ہوتے ہیں اور باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے نبی، جب تم اپنے صحابہ کے مابین ہو اور میدان جنگ میں ہو، آپ اندازہ کریں کہ دشمن چاروں طرف، دشمن پوری طرح اسلحہ سے لیس،
مسلح ہے، اس کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، جو بھی اس زمانے میں تھا، اور سامنے بڑی تعداد میں دشمن موجود ہے، اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں بھی نماز باجماعت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی جب آپ ان کے مابین ہوں نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، صحابہ کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صحابہ کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ایک جماعت اپنا اسلحہ لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ایک جماعت اسلحہ لیے دشمن کے مقابلہ میں کھڑی ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگے ہیں؟ نہیں، میدان جنگ کے درمیان وسط میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنے صحابہ کے 2 حصے کر لیں، ایک حصہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑا رہے، اسلحہ سے لیس رہے، مسلح رہے، ایک حصہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ایک رکعت یہ پڑھیں، ایک رکعت مکمل ہو جائے باجماعت، تو یہ جو صحابہ ہیں ایک رکعت اپنی پڑھیں اور یہ جائیں۔ دوسری جماعت آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی اور ان کی پہلی ہو، وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلاۃ الخوف کو پڑھنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایک رکعت ان کی باجماعت، ایک ایک اپنی، اور بعض صورتوں میں ان کی 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ان کے لیے، 2 ان کے لیے۔ لیکن میدان جنگ میں بھی یہ نہیں کہا کہ جو جہاں ہے جیسے ہے پڑھتا رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب میدان جنگ میں جنگ لگی ہوئی ہے، خطرہ ہے کہ کس وقت دشمن حملہ کر دے، اس کے باوجود اللہ نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ، چاہیے کہ ایک طائفہ، فوج کا ایک حصہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے، امر کے صیغے سے یہاں میں۔ دوران جنگ تو جماعت ساقط نہ ہو، اگر گمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے، یعنی تیر تلوار چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو جتنے بھی کسی کے پاس چھری کانٹے ہیں وہ سب چلا رہے ہیں، اس حالت میں جماعت سے نہیں، اس حالت میں صرف کھڑے ہو کر بھی نہیں، چلتے چلتے جس حال میں بھی کوئی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا چانس مل جائے تو اللہ نے فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرو، اور یہی ہو جنگ کی حالت میں باجماعت نماز ادا کرو، اور امن و سکون کی حالت میں اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی دکان میں، اپنی اپنی گلی میں جہاں چاہو مسلح ڈالو اور پڑھتے رہو۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نماز باجماعت کی بہت ہی سخت اہمیت ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں سے رأیتنا، ہم اپنے آپ کو دیکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی نماز باجماعت میں نہیں آیا تو اس کے بارے میں ہم کیا سمجھتے تھے؟ ہم سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہو گیا، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آیا تو ہم سمجھتے کہ یہ منافق ہو گیا، اور اس کے منافق ہونے کا یقین کر لیتے۔ اور ہم میں سے کہتے ہیں، ہم میں سے ایک آدمی بوڑھا، ضعیف، کمزور، لاغر، اپنے 2 بیٹوں کو دو بیٹوں کے درمیان، بیٹوں نے کندھوں سے پکڑا ہوا ہے، ایک نے دائیں سے ایک نے بائیں سے، اور وہ اس کو گھسیٹ کر مسجد میں لا رہے ہیں اور لا کر صف کے درمیان کھڑا کر دیتے ہیں۔ جماعت کا اہتمام صحابہ کرام نے اس حد تک کیا۔ ہمارے یہاں تو بڑی عجیب سی حالت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہمارے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی بلا عذر نفل یا سنت بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے آدھا ثواب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ ہیں، مستثنیٰ ہیں،
آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ثواب پورا ہوگا۔ بیمار آدمی بیٹھ کر پڑھے گا اسے ثواب پورا ہوگا، بیمار کا ثواب پورا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ثواب پورا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے، انڈیا کے لوگ خاص طور پر 2 ملکوں، تیسرے کسی کو میں نہیں جانتا، بنگلہ دیش میں بھی شاید تو ملک ہی ایک ہی ہے نا اصل میں، نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا، بھوٹان، پاکستان، جو ایک ہی علاقہ بر صغیر ہے سب کانٹیننٹل، اس کے سارے لوگ ہٹے کٹے، نوجوان، تندرست و توانا، صحت مند، 4 فرض پڑھے عشاء کے، 2 سنتیں پڑھی اور بیٹھ کر 2 نفل پڑھے، پھر وتر پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر 2 نفل بیٹھ کر پڑھے۔ اب بتائیے بیٹھ کر نفل پڑھنے کی ان کو کیا مجبوری ہے؟ ہمارے لوگ تو اس حد تک بھی نہیں آتے کہ کم از کم نماز ہی کھڑے ہو کے پڑھ، تھوڑی بیٹھ کے، تھوڑی اٹھ کے، تھوڑی بیٹھ کے، تھوڑی اٹھ کے، عجیب سا انداز۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں عربوں میں مسجدوں میں جگہ جگہ کرسیاں پڑی ہیں، جو بیچارہ اپنے گھٹنوں کو دوہرا نہیں کر سکتا، اس کے گھٹنے دوہرے نہیں ہوتے، وہ سجدہ نہیں بیٹھ سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، قعدہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، قیام میں کھڑا ہے، بعد میں کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بزرگ والدین کو، بزرگ بھائیوں کو، جو بڑے لوگ ہوتے ان کو کندھوں سے پکڑ کر مسجد میں لاتے اور لا کر ان کو صف کے درمیان کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ کہاں وہ صحابہ کرام اور کہاں ہمارا یہ نوجوان ہٹا کٹا بیٹھ کے نفل پڑھنے والا۔ اور ان لوگوں کے نزدیک نماز کی اتنی اہمیت، ایک تو اجر و ثواب والی بات ہے نا، کہ اگر گھر میں نماز پڑھیں تو 1، اگر مسجد میں آ کر پڑھیں تو کتنے؟ کم از کم ایک صحیح حدیث کی روح سے 25 گنا ثواب بڑھ جائے گا، اور ایک حدیث کی روح سے 27 گنا ہے، 25 یا 27 گنا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی جماعت میں شامل ہونے کے لیے نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جلانے کا ارادہ فرمایا، گھر جلایا نہیں، ارادہ فرما لیا۔ نبی کا ارادہ فرمانا کہ میں لوگوں کے گھر جلا دوں جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بڑی سخت وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین انسان، وہ کہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، لیکن بچوں کے ہونے کی وجہ سے اور گھر میں عورتوں کے ہونے کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا، اتنی سختی۔ اور پھر ظہر کی نماز دفتر میں ہوئی، دفتر میں ہمارے صاحب چونکہ چیف باس یا مینیجر یا کفیل، وہ بھی چونکہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ظہر کی نماز باجماعت، اپنے آفس کی مسجد میں ظہر کی باجماعت، چلتے پھرتے ہوش میں جاگتے عصر کی نماز آ گئی باجماعت، مغرب کی باجماعت پڑھ لی، فجر اور عشاء سے غائب ہیں۔ مسجدوں میں خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں، اور یہاں عشاء کی نماز میں بھی الحمدللہ کافی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے، دیہات میں یا صحرائی علاقوں میں جہاں آج کی طرح کا ٹیلی ویژن سسٹم، انٹرنیٹ سیٹ یہ نہیں تھے، تو وہاں لوگ عموماً مغرب سے چند منٹ پہلے یا مغرب کے فوراً بعد شام کا کھانا کھا لیتے تھے۔ شام کا کھانا کھایا، اس کے بعد جو لیٹ گیا وہ سو گیا، جسے اللہ نے جگا کے رکھا وہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آیا۔ آج کل چونکہ رات کو 2 بجے تک، 1 بجے تک، 12 بجے تک سونے کی عادت ہی نہیں ہے، 12 بجے تک تو نارمل ہے شہروں کی زندگی میں، اور اب دیہات بھی شہروں میں شامل ہو گئے، کیونکہ ٹیلی ویژن کی تاریں اب یہ دیہات میں بھی چلی گئی ہیں، وہاں بھی لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔ عشاء کی نماز بھی مسئلہ مشکل نہیں رہا، اب زیادہ زور رہ گیا ہے فجر کی نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حساب سے فرمایا تھا، اور وہ قیامت تک سچ رہے گا، برحق رہے گا، اثقل الصلوات علی المنافقین، منافقین پر سب سے بھاری نمازیں کون سی ہیں؟ صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔
ان دو نمازوں کے لیے مسجدوں میں پہنچنا بڑی جرأت کی بات ہے۔ رات ایک جگہ تقبہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ایک صاحب بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہاں عربوں کے بچے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے فجر کے وقت مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ بات ہے یا نہیں؟ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، خود اٹھتے ہیں، اس بچے بیچارے نے ابھی ہوش بھی نہیں کیا ہوتا، انگلی سے لگایا مسجد تک لے آتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ مل رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ مل رہا، لیکن مسجد میں اس کو ساتھ لے کے آ گیا۔ اور ہمارے سعودی اسکولوں کا سسٹم بھی بڑا اچھا ہے۔ اگر کسی نے اپنے بچے کو سعودی اسکول میں داخل کروا رکھا ہے، وہ اپنی کلاس میں پہلا پیریڈ تب لے سکتا ہے جب وہ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے اسکول کو روانہ ہو جائے، کیونکہ بہت جلدی 6 بجے کے قریب یہ بچے جو ہیں روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا کے اسکول 8 بجے میرا خیال شروع ہوتے ہیں، تب تک آدمی ساری نمازیں ناشتے گزار دیتا ہے۔ بچے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہ آدھے سوئے ہوئے آدھے جاگ ہوئے مسجد میں پہنچ گئے، جاتے جاتے ان کا ہوش ٹھکانے پہ آ گیا، اللہ کا فریضہ ادا کیا اور بچے بھی واپس لے کے آ گئے۔ یہاں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور رمضان کے دنوں میں اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کا سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہاں ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلونا بنا کے عصر کے بعد، صبح سے لے کے روزہ رکھا ہوا ہے، چل رہا ہے، عصر کا وقت آتا بچہ رونا شروع کر دیتا، اسے اب بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اسے پانی چاہیے۔ اور آج کا دور نہیں تھا کہ ہر طرف رنگ برنگی چیزیں عصر کے بعد نظر آنا شروع ہو جائیں، کہیں جوس بن رہے ہیں، کبھی جوس لائے جا رہے ہیں، کہیں پکوڑے تلے جا رہے ہیں اور حلیم بن رہی ہے فلاں۔ آج کے دور میں تو اچھے بھلے آدمی کو عصر کے بعد کھانے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ اتنی چیزیں کچن میں بن رہی ہیں کہ سارے گھر میں مہک پھیل رہی ہے۔ اس وقت یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، سادہ 1 2 4 6 کھجوریں اور سادہ پانی۔ لیکن بچہ ہے، 5 4 6 سال کا بچہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ اسے بھوک لگتی ہے، عصر کے بعد وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابیہ راویہ حدیث کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلونے بنا کے دیتے ہیں کہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، عصر کے بعد وقت کتنا ہوتا ہے؟ انسان جب اپنی عمر میں ڈھلنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہمارا سورج عصر پر آیا، معنی یہ کہ اب ہم لڑکنے والے ہیں۔ اسی طرح سورج جب عصر کے بعد ہوتا ہے تو وہ بہت جلد ڈوب جاتا ہے، 1 گھنٹہ تقریباً یا کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلونا دیتے، بنا کے روئی کا کوئی ہاتھ سے بنا کے کھلونا دے دیتے کہ اس سے کھیلو۔ کھلونا بنانے میں، بچے کے کھیلنے میں، مشغول ہونے میں اتنا وقت لگ جاتا کہ ادھر اذان ہوتی اور افطار ہو جاتی۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کو مسجد میں ساتھ لے جانے کا اہتمام کیا جاتا۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ساتھ مسجد میں لے آئیں، اور کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر گھورنے والے موجود ہوتے ہیں کہ بچے کو ساتھ لے کے آ گیا ہے۔ بچہ سمجھدار ہو چکا ہے، اسے معلوم ہے کہ مسجد میں شور نہیں کرنا، اسے معلوم ہے کہ مسجد میں بول و براز نہیں کرنا۔ بچہ 7 سال کا ہو چکا ہے، اور 7 سال کے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دو، مروا اولادکم لسبع۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور جب 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے پڑھاؤ۔ ہمارا 15 20 25 سال کا بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، کیا روزہ رکھوائیں گے اس سے، ابھی بچہ ہے، کیا اس کو نماز کے لیے لے کے جائیں گے۔ ہمارا ساری عمر بچہ، ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی رہے گا، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا انداز تربیت بہت ہی زبردست۔ نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ آپ نے کرنا ہو تو خطبہ میں ایک حدیث کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، شروع میں بھی
اور آخر میں 2 مرتبہ اس حدیث کو ذکر کیا، اور اس حدیث میں ایک صحابی نابینا ہے، مسجد سے اس کا گھر کافی دور ہے، راستے میں وادی پڑتی ہے جس وادی میں سانپ اور بچھو ہیں۔ ذرا اس ماحول کو اپنے دماغ میں لا کے دیکھیں کہ گھر مسجد سے دور، مسجد اور گھر کے درمیان ایک وادی سانپ اور بچھوؤں والی، اور صحابی کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں نابینا آدمی ہوں، نابینا بھی ہیں، میں نابینا ہوں، اور لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے پاس میرا کوئی بھائی بیٹا کوئی عزیز ایسا نہیں جو میری انگلی پکڑ کر مجھے مسجد تک لے جائے۔ اندھیرا بھی ہوتا ہے، راستہ خراب بھی ہوتا ہے، میں نابینا بھی ہوں، میرا قائد، میرے ساتھ جانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھ لیا کروں۔ ظاہر ہے کہ اتنے عذر، 3-4 عذر ہیں، ان 3-4 عذروں کو سن کر آدمی فوراً کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ صحابی پلٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل تسمع النداء بالصلاۃ، اے میرے ساتھی کیا تمہیں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے کرتا، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، کبھی یہ ہوتا ہے کبھی شور شرابہ، نہیں، صاف گوئی صحابی رسول، دلوں کے انتہائی مقدس لوگ، کہا یا رسول اللہ میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ فرمایا فعجب، اگر نماز کی اذان کی آواز سنتے ہو تو اس کا جواب دو۔ اس میں کہا گیا ہے حی علی الصلاۃ، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آؤ، جواب دو یعنی مسجد میں آؤ، تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ نابینا کو اجازت نہیں، گھر سے مسجد دور ہے اجازت نہیں، راستے میں وادی ہے اجازت نہیں، وادی سانپ بچھو سے بھری ہوئی ہے اجازت نہیں، اور ہمارے راستے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھولوں سے بچھی ہوئی سڑکیں ہیں یا نہیں، سڑکیں صاف ستھری، یوں لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف، بلکہ بہت ساری جگہ ہیں چاروں طرف پھول لگے ہوئے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سانپ نہیں، کوئی بچھو نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کیچڑ نہیں، اس کے باوجود مسجدوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آج سامنے والی مسجد کی گھڑی کسی نے نکال لی ہے شاید۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کا، باجماعت نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور باجماعت نمازیں ادا کرنے میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ آدمی کا روزانہ ملاقات، تعارف کا ایک سلسلہ ہے، آئے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے جو آدمی ایک آدھ مرتبہ جماعت سے پیچھے رہ جاتا اس کے گھر السلام علیکم، اور ہماری طرح نہیں ہوتا کہ سویا ہوا ہے، بلکہ پتہ یہ چلتا کہ بیمار ہے۔ اگر بیمار ہے تو اسے عذر ہے، عذر کی حالت میں وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ بیمار نہیں، گھر میں مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، نفاق کی نشانی بتائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ ہم اگر کسی کو جماعت سے غائب دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ منافق ہو گیا ہے، ورنہ مسجد میں آنا، باجماعت نمازیں ادا کرنا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کس کا ہوگا؟ نمازوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ فرائض میں سے حقوق انسان یا حقوق العباد میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا خون کا، اور فرائض جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق اللہ ہیں ان میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا۔ اول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ روز محشر کے جان گداز بود، محشر کے دن جس دن جانیں نکل رہی ہوں گی، ہول ناکیاں ہوں گی، خوف ہوگا، اولین پرسش نماز بود۔ شاعر نے فارسی میں کہا
کہ قیامت کا دن ہوگا، جانیں بڑی مشکل میں ہوں گی، ہولناکیاں، خوف، خطرے، پریشانیاں، اس وقت سب سے پہلے جو حساب ہوگا نماز کا حساب ہوگا۔ اور ہمارے لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، فرض پڑھے بھاگ گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں سعودی کوئی فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے، کہیں گے کہ سعودی فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں ذکر کی تھی، کہ آدمی کی نمازوں کا حساب کیا جائے گا، اور اس کی نمازوں میں جو کمی کوتاہی ہوگی فرائض میں، اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کچھ نوافل وغیرہ ہیں، نفلی نمازیں تطوع ہے، اگر نفلی نمازیں ہوں گی تو ان نمازوں سے فرائض کی کمی کوتاہی پوری کر لی جائے گی۔ اور ہمارا بھائی کہتا ہے کہ یہ سعودی نہیں پڑھتے اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا۔ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ سعودی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ یہاں سے اٹھا اپنے گھر میں جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ سنتیں پڑھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنتیں نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ سلام پھیر کے چلا گیا ہے، وہ تو گھر چلا گیا اور شاید نماز پڑھ لے گا، جس نے سیدھا دکان پہ جانا ہے وہ کہاں پڑھے گا؟ دکان کھولی، اپنا کسٹمروں کے ساتھ ڈیلنگ شروع کر دی، نماز کی جتنی سنتیں ہیں گئیں، نوافل پڑھا کریں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر نماز میں کلیئرنس مل گئی تو سمجھیں کہ آگے کی منزلیں آسان ہو گئی، اور اگر نماز کے معاملہ میں ہی پھنس گئے، یہ جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، یہ صرف فرائض پڑھتا تھا، فرائض میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، اگر یہاں رک گیا تو پھر یہیں کا یہیں رک گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کوئی ایک آدھ واقعات نہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ ان لوگوں کو بے ہوشی کے عالم میں اگر کوئی نماز کا کہتا تو وہ فوراً اٹھ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو جب ابو لولو ملجم، ابن ملجم ابو لولو مجرم، جس کو بابا شجاع کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ میلہ لگا رہے ہیں، سالانہ ایک دن بڑی خوشیاں مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن کام کیا کیا تھا اس بابا شجاع نے، اب یہ کھل کر کہیں گے تو بات تو ظاہر ہے کہ زیادہ بکھر جائے گی، کہتے ہیں کہ وہ بابا شجاع تھا اور اس دن اس نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ وہ کارنامہ کیا تھا؟ اس بدبخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھونپا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے چھرا مارا کب؟ مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں محراب میں کھڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ اب بعض صحابہ نے سنا تو کہا امیر المومنین آپ دعا بھی مانگتے ہیں تو کیسی؟ مدینہ منورہ میں مانگتے ہیں اور شہادت کی موت مانگتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ کسی بارڈر میں شہادت ملے گی، کسی دوسرے ملک میں جائیں گے، دشمن سے لڑیں گے، دشمن آپ کو مارے گا، شہادت ہوگی، مدینہ میں ہوتے ہوئے آپ امیر المومنین ہیں، مدینہ میں آپ کو شہادت کیسے ملے گی؟ فرمایا جس سے میں مانگتا ہوں وہ سارے انتظام کر سکتا ہے، اور اس نے انتظام کر دیا۔ مدینہ منورہ میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، محراب نبوی میں کھڑے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے امامت کروا رہے۔ یہ بدبخت اندھیرے میں کہیں چھپا ہوا تھا محراب کے اندر ہی یا مسجد کے کسی کونے میں، اور آج کی طرح کی یہ لائٹنگ تو تھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروانا شروع کی، اس نے خنجر مارا اور خنجر مار کر بھاگ گیا، سمجھا کہ یہ مام ختم ہو جائے گا، اور اسی خنجر کے نتیجہ میں واقعی عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں، اس زخم کے نتیجہ میں گھر میں پہنچا دیے گئے، بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں۔ صحابہ اکرام پاس آئے، کہا کہ امیر المومنین کو تھوڑا ہوش کروائیں، بے ہوشی ہے، کہتے ہیں نا بے ہوش آدمی کو چھینٹا ماریں یا اس کو کوئی کسی پیارے کا نام لیں شاید اس کو تھوڑا ہوش آ جائے۔ صحابہ کرام نے مختلف طریقوں سے ہوش کروانے کی کوشش کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں آ رہا۔ ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین کو ہوش کروانے کے لیے دوسری کوئی چیز نہیں سوائے نماز کی۔ اگر امیر المومنین کو ہوش کروانا ہے تو نماز کا نام لو، امیر المومنین کو ہوش آ جائے گا۔
ایک صحابی نے کہا الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے حضرت امیر المومنین بے ہوشی کے عالم سے فوراً نکلے، بیدار ہوئے تو کہتے ہیں حیا اذن، اگر نماز کا وقت ہوا ہے تو چلو مسجد، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہیں، جب صحابہ نے الصلاۃ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، بے ہوشی میں ہوش آ گیا۔ ان لوگوں کے دل میں نماز کی اہمیت جاگزیں ہو چکی تھی، نماز ایک مقام بنا چکی تھی۔ ایک واقعہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے، یہاں سعودی عرب کے کسی ہسپتال میں ایک معروف اخباری خبر ہے، میں وہاں پہنچا نہیں، اللہ کرے کہ یہ خبر سچی ہو، لیکن جو صورتحال بتائی جاتی ہے وہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ سچی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 سال سے ایک آدمی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور بے ہوش پڑا ہے۔ جب کسی نماز کا وقت ہوتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں اس کے ہاتھ اس کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اذان کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی چند دنوں کے اندر اندر اخبارات میں ایک خبر آئی۔ اگر کسی کے دل میں مسجد کا، اگر کسی کے دل میں نماز کا، اگر کسی کے دل میں اذان کا، اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ ساری عمر کا مؤذن تھا، ساری عمر اذان کہتا آ رہا ہے، اللہ رب العزت بے ہوشی کے عالم میں، نماز کا ہوش نہیں لیکن ایک کام کر رہا تھا، اتنا پیار ہے اذان کے ساتھ کہ بے ہوشی میں بھی اٹھ کے اذان کہنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی طرح، تابعین کو اسی طرح، ان لوگوں کو بڑا شوق تھا، حتیٰ کہ ایک صحابی، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میری باجماعت نماز ایک چھوٹ گئی تو ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے آ کر میرے ساتھ تعزیت کی۔ نماز باجماعت چھوٹی، اٹھے آ کے میرے پاس انہوں نے تعزیت کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم۔ تعزیت کیا ہے؟ ہم تو تعزیت، ہمارے پاس کچھ خاص لفظ ہیں۔ تعزیت ہے تو صرف مرنے والے کے پاس جا کے، انا للہ ہے تو صرف مرنے والے کے لیے۔ ہم کسی کو انا للہ کہتے سنیں تو پوچھیں گے ہاں کون مر گیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب انہیں کوئی مشکل پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ میں۔ تابعی کے پاس دوسرے آدمی گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، تعزیت کے الفاظ کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نماز چھوٹی، باجماعت میرے ساتھ تعزیت کرنے والا ایک آدمی آیا، اگر میری اولاد میں سے کوئی میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو میرے پاس 10,000 آدمی تعزیت کے لیے آتے، اور ساتھ ہی کہا کہ آج لوگوں نے دین کو سستا کر دیا ہے اور دنیا کو مہنگا مان لیا ہے۔ یعنی بچہ کسی کا کوئی فوت ہو جائے، عزیز فوت ہو جائے تو ہزاروں لوگ تعزیت کرنے والے آئیں گے، نماز چھوٹ جائے پرواہ نہیں، جماعت چھوٹ جائے پرواہ نہیں۔ اس قسم کی باتیں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اس کے بعد نیک لوگ آج تک بھی الحمدللہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں کہ وہ نمازیں باجماعت پابندی کے ساتھ مساجد میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو بھی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو بھی اس طرف لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اپنی اولاد کو کھینچ تان کر مسجدوں میں لائیں، ہم خود گھر میں پڑے رہتے ہیں تو اولادیں کہاں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سی ڈی ہے، بلکہ ڈی وی ڈی ہے، 2 DVD ہیں، اسلام میں رفع عامہ اور تکفیر اور اس کی شرطیں یا اس کے ضابطے کیا ہیں، ایک یہ ہے، اور یہ 2 CDs ہیں، ان میں سے ایک قرآن کی عظمت کے بارے میں اور ایک ہے انبیاء کرام کے اوصاف۔ یہ 2 درس ہیں یہاں کے اسی مسجد کے، یہ دونوں CD الگ الگ، یہ سب آپ کے پاس ہیں، ایک عابد صاحب کے پاس ہے، ایک فصیح الدین صاحب کا، باہر یہ دونوں CDs موجود ہوں گی، جن کو چاہیے وہ لیتے جائیں۔
اور اس کے ساتھ یہ ایک اعلان بھی ہے کہ شاید آئندہ جمعہ ہمارا انشاءاللہ مسجد عثمان بن عفان میں ہو، اسی وقت کا جو درس ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ ادھر سے ہی آتے ہیں، کوئی تقبہ سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی ہسپتالوں کی رہائشوں سے آتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لایا کریں گے۔ یہی تھوڑا آگے جائے نا، پرنس سلطان اور پرنس محمد، ان دو روڈوں کے سنٹر میں 17واں 18واں کراس ہے، پاکستانی اسکول کے ایریا میں موجود ہے وہ مسجد، اور ابھی رمضان میں بنی، رمضان سے لے کر مسلسل ان لوگوں کا تقاضا چل رہا تھا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کو ہمیں چھوڑنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب چھوڑ نہیں رہے، آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آیا کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں سلسلہ ختم ہم تو نہیں کر رہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ کوئی دوسرا آدمی آ جائے گا، جو لوگ مجبور ہوں گے وہاں نہ جا پائیں گے، ان کے لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو یہاں مقرر کر دیں۔ جمائی لینا اور کھانسی کا آنا، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا سارا منہ کھول کے جمائی لی، اور ہاتھ تک آگے رکھنے کو، رومال رکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ آدمی برا بھی لگتا ہے اور ساتھ میں ہا کی آواز بھی نکالتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ جمائی لے کے منہ پورا کھول کے ہاں کر کے کہتا ہے تو شیطان اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کو خوش کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اگر جمائی آ ہی جائے تو اپنا ہاتھ رکھیں یا کم از کم کپڑا ایسے رکھ لیں، اپنے منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں، اور ایک آدمی پورا کھول کے منہ بھی اوپر اٹھا کے ذرا بہت ہی عجیب لگتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ مسجد میں ہے اور نماز میں ہے تو پھر اس کا عجیب اور بھی بڑھ جاتا ہے، لہذا یہ نہ کریں۔ اگر کھانسی آئے تو کھانسنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی رومال ہے، ہاتھ رکھیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے منہ کھول کے کھانسا زور سے، بلغم وغیرہ کچھ اڑی، مسجد ہے، اس کا خیال رکھیں، رومال رکھیں یا اپنا کم از کم ہاتھ رکھیں۔ جمائی آ جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں، انسانی فطرت میں شامل ہے۔ ویسے عموماً جمائیاں آتی ہیں سستی کے نتیجہ میں، اور ہم تو نمازیں میں سستی میں پڑھتے ہیں نا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں تو یہ اس وقت جمائیاں لیتے ہوئے سستی میں ہی مسجد میں آتے ہیں۔ مسجد میں آئیں ہوش و حواس، تازہ صاف ستھرا کپڑا، خوشبو لگائی ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ ساتھ والے کو پریشانی ہو کہ یہ ابھی مسجد کی سیڑھیوں پر سگریٹ پھینک کے آیا ہے، یہ مسجد کی سیڑھیوں پہ سگریٹ پھینک کے وضو کر کے مسجد میں آئے گا، یہ بدبو کہاں جائے گی؟ مسواک کر کے خوشبو وغیرہ لگا کے مسجد میں آیا کریں۔ کہتے ہیں کہ جمائی کے وقت نماز میں نماز پڑھتے ہوئے تلاوت یا دوسرے اذکار جاری رکھتا ہے، یعنی جمائی بھی لے رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے، نماز الفاظ بھی جاری رکھتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو اور بھی بڑا کام گڑبڑ ہو گیا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے اگر کوئی وقت پر پڑھنا چاہے تو۔ آپ نے جہاز میں سفر کیا ہے سعودی عرب کے اندر یا نہیں؟ سعودی عرب کے سعودی ایئر لائن کا جو ایک منتھلی میگزین ہے اس کا نام ہے اہلاً و سہلاً، اس کا ایک پرچہ ہر پیسنجر کے لیے فری گفٹ ہوتا ہے، اس میں ہر پرچے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ سفر کے مسائل کے 2-3 صفحے ضرور، 2 صفحے یا 1 صفحہ ضرور ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی ہماری پرابلم ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اور یہ مسئلہ اس میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ اگر جہاز میں اس کی کسی خاص جگہ میں یا اپنی سیٹ پر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو نماز ضرور پڑھ لیں، بر وقت نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جہاز جہاں اترے گا وہاں میری عصر کی نماز ہوگی، ظہر کی جہاز میں آئے گی، آپ جمع تاخیر کر لیں، جائز ہے۔ یا جس ایئرپورٹ سے آپ جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں وہاں ظہر ہے، آپ عصر جہاں پہنچیں گے وہاں نکل چکی ہوگی، لہٰذا ظہر اور عصر جمع تقدیم کر لیں۔ اور اگر آپ ایسی نماز دیکھتے ہیں کہ جہاں اتریں گے وہاں وقت نہیں ہوگا، یہاں بھی اب وقت نہیں ہے، تو ایسی شکل میں وہ نماز جہاز میں پڑھیں، ٹرین میں پڑھیں، بس میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، پڑھ لیں، جائز ہے۔ اور
عملے سے پوچھ لیں کہ قبلہ کس طرف ہے، ایک مرتبہ اس طرف قبلہ رو ہو کر نماز شروع کر دیں، اس کے بعد جہاز والے جانیں اور اللہ جانے، آپ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ کئی جہازوں میں جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، اگر کچھ جہازوں میں جگہ مخصوص ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہوگی تو کم از کم اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جمعہ میں سنتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کتنی ہیں؟ نماز جمعہ میں سنتیں صرف مؤکدہ ہی ہیں، غیر مؤکدہ کوئی نہیں، 2 پہلے 2 بعد میں، یا 2 پہلے اور 4 بعد میں۔ جو مسجد میں پڑھے 4، جو گھر میں جا کے پڑھے 2، اور کم از کم 2 پہلے اور 2 بعد میں اگر مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ اور اگر زیادہ کر لیتے ہیں، نوافل ہیں، اگر اس کو غیر مؤکدہ آپ کہتے ہیں تو پہلے کوئی حد نہیں، آخر میں کوئی حد نہیں، لیکن جمعے کی اپنی رکعتیں 2 فرض، 2 پہلے سنتیں جو تحیت المسجد ہیں، اور 2 آخر میں۔ ہمارے لوگوں نے کھینچ تان کر ظہر کی سنتیں جمعہ کے ساتھ جوڑی ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں جمعہ کی فرض رکعتوں سے پہلے سنتوں کی تعداد مقرر ثابت نہیں، صرف تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ہیں، وہ جماعت ہو رہی ہے، وہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تب بھی آئیں اور وہ ادا کر کے بیٹھیں۔ ایک شخص نے میرے دوست کے پاس کچھ سونا امانت رکھوایا اور کچھ عرصہ کے بعد وہ امانت چوری ہو گئی، جبکہ جس دوست کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ شخص ایک امین اور دیانتدار آدمی ہے۔ 1 منٹ میرا خیال رہ گیا ہے۔ جبکہ جس دوست کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ شخص امین اور دیانتدار ہے، اور یہی گمان امانت رکھوانے والے کا بھی ہے۔ اس حال میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ امانت پر گارنٹی نہیں ہوتی، اگر واقعی دیانتدار ہے، امین ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ چوری ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے، اور اس نے کوئی افراط و تفریط نہیں کی، اس کا اپنا سامان بھی ساتھ میں چوری ہوا، یا اس کا اپنا سامان بھی بیگ میں اس کا سامان تھا، اس کا اپنا بھی تھا، وہ سارا ہی گم ہو گیا، ایسی شکل میں اس پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اس سے مانگنے کا حقدار نہیں، وہ دینے پر مجبور نہیں، لیکن اگر کوئی لین دین کرتا ہے اپنی مرضی سے تو الگ بات ہے، شرعاً وہ اس سے مانگنے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ امانت پر ضمانت نہیں ہوتی، امانت پر ضمانت نہیں، گارنٹی نہیں کہ واپس ضرور ملے گی۔ چور آیا، گھر میں سے چوری کر کے لے گیا، زیور لے گیا، ان کے بھی اور آپ کے بھی، تو ظاہر ہے کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ہاں اگر لاپرواہی کے نتیجہ میں کچھ ہو تو پھر وہ گارنٹی آ جائے گی، پھر وہ دینا ہوگا۔ سونے کے بدلے میں پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے کسی سے 1 تولہ سونا لیا تھا اور اس وقت سونے کی قیمت جو ہے وہ 50 ریال تولہ تھی، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ 50 ریال دے دیں، تو آج تو 500 ریال سے بھی زیادہ کم بڑھ گیا ہے۔ اگر پیسے دینے ہیں تو آج کا سونے کا وہ وزن، آج کی قیمت پہ پیسے دے دیں، لینے والا لیتا ہے دے دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے سونا دیا تھا مجھے سونا ہی دے دو، بات وہی رہے گی، کیش نہ دو، سونا خرید کے دے دو۔ لیکن اگر آپ اس وقت کے سونے کو آج کے پیسے اور اس وقت کے پیسے کے حساب سے دیں گے تو اس کو تو 10 20 30 مرتبہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ سونے کی قیمتیں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ اگر پیسے دیتے ہیں تو کیا اس کی وہ قیمت ادا کی جائے؟ یہی تو بات ہے نا ساری، وہ قیمت نہیں، آج کی قیمت۔ سونے استعمال کرنے پر کچھ وزن میں کم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کٹوتی کے بارے میں شریعت کا حکم ہے؟ کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، کم بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے بس بات بنی ہوئی ہے۔ سونے کے استعمال پہ کہاں رگڑتے ہیں دیواروں کے ساتھ کانوں کو عورتیں سونا پہنتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، دھویا جاتا ہے، میل کچیل، وزن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ سنارے کم اس لیے کرتے ہیں کہ جس وقت وہ بیچتے ہیں اس میں لیبر چارجز ہوتے ہیں، اور جب آپ بیچیں گے تو وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ کھوٹ موٹ بھی ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا الگ کر کے اب تو وہ صرف سونے کے پیسے دیں گے نا، اس لیے وہ پیسے کم کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہ سوالات پوچھنے چاہیے یا نہیں، لیکن شرع میں شرم نہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ میرے ساتھ بات کرنا، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، کیونکہ ویسے وقت بھی نہیں رہا، ہمارا جو طے شدہ وقت ہے 1:15 ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے،
نئی مسجد میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں سب لوگ حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو ہے وہ وہاں لے جائیں گے. وہاں بھی اسی طرح درس ہوا کرے گا، سوال و جواب ہوا کریں گے. اور یہاں کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے کسی بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ یہاں آیا کریں اور یہاں بھی درس